بھی ہے، اس لیے اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں حکم پر عمل کرنا میرے بس میں نہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے جتنا اسلام کو جانتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، اتنا کسی اور مذہب والے اپنے دھرم کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے اور قیامت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات اور احکامات سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اللہ حالانکہ بغیر ضرورت علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر یہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ دین کی اتنی تعلیم دے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کر سکے، دنیا کے فتنوں اور دنیا کے رنگانیت میں رہتے ہوئے اپنے ایمان اپنے اعمال کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ دوسری طرف باطل طاقت اس بات کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمان اس بنیاد میں بغیر ایمان سے چلا جائے، جیسا کہ وہ اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، اور باطل اس بات پر باطل طاقت اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے ایمان و اعمال سے دین سے کوسوں دور ہو جائے۔ لہذا ایسے ماحول میں اور ایسے دور میں مکاتب دینیہ کا وجود معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اور جیسے کہ بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان اپاہج اور لاچار اور مجبور ہوتا ہے، ایسے ہی بغیر مکاتب اسلامیہ اور دینیہ کے مسلم معاشرہ میں لاچار اور مجبور ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بستیوں میں، محلوں میں، سوسائٹیوں میں جگہ جگہ مکاتب کا بہترین نظام قائم کرے، تاکہ ہمارے نونہال بچے بچپن سے اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اپنے آپ کو ان تعلیمات کا پابند بنانے پر فخر محسوس کرے۔ لہذا اسی مقصد کے خاطر پچھلے سال الحرمین اسلامک عربی کلاسز کا آغاز ہوا۔ 1 اگست 2023 بروز جمعرات کو اساتذہ اور بڑوں کے مشورے سے آغاز کیا گیا، جس کا پہلا سالانہ اجلاس ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکتب کا نظام تعلیم الحمدللہ بندے نے شروع ہی سے اس بات کی کوشش کی کہ اس مکتب میں پڑھائی مضبوط اور پختہ کی جائے، کسی قسم کی کمزوری باقی نہ رہے۔ اسی لیے 1 گھنٹہ بچوں کی تعلیم رکھی گئی ہے، جس کے اندر بچے اسکول اور کالج میں بھی جاتے ہیں، اور بچے اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے ٹیوشن کے کام کرنے کے بعد 1 گھنٹہ اس مدرسے کے اندر دیتے ہیں، اور اس میں صرف 10 بچے رہتے ہیں اور 10 بچوں کی جماعت بنائی گئی ہے، اور اسی طرح الگ الگ بیچز بنائے گئے، 7 سے لے کے 10 تک 3 بیچز میں چلتے ہیں، اور 3 بیچز میں 60 بچے ہیں اور 2 اساتذہ 10 کے حساب سے پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سے لے کے 7 تک اس طرح کی بیچز چلتی ہے۔ اس میں بہترین طلبہ کو بہترین تجوید و قواعد کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم اور روزمرہ کی دعائیں، نماز، وضو، غسل وغیرہ کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک مکمل اور جامع نصاب جو دنیا سے مرتب شدہ ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہفتے میں جمعہ کے دن یہ ہوتا ہے کہ مکمل ہفتے کی کارگزاری بچوں کے سامنے ہوتی ہے، اور بچے خود مکمل ہفتے میں جو کچھ حاصل کیے ہیں اور جو کچھ پڑھے، اور جمعہ کے دن بچے یہاں پر بورڈ کے اوپر پڑھ کر اور لکھ کر بتاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہی جو بچے جمعہ کے دن جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جمعہ کے دن جو بچے پورے ہفتے کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، وہ ہفتہ ان کے والدین کو یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے گھر میں دکھایا جاتا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ مدرسے میں اور مکتب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن اخلاق کی تعلیم پر، معاشرت پر اور تربیت کی لائن سے، نماز کے لائن سے، وضو اور غسل کے لائن سے پریکٹیکل ہر چیز کر کے دکھایا
سکھائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اسکول اور کالج کی تعلیم کیسے حاصل کرنا ہے اور کس حد تک حاصل کرنا ہے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے ساتھ۔ یہ مکمل پروگرام جمعہ کے لیے دیتا ہے۔ اور اسی طرح سال کے اندر چھٹیوں کی کارگزاری کی جائے تو جب دیوالی کے موقع پر بچوں کی جب چھٹائی کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں بچوں کو 15 دن کی چھٹی دی جاتی ہے۔ اسی طرح عیدین کی چھٹی ہے 26 جنوری، 15 اگست، اور آخری چھٹی سال کی جو ہے اور 1 مئی سے لے کے 10 جون تک رہتی ہے۔ مکتب میں طلبہ و اساتذہ کی تعداد الحمدللہ فی الوقت مکتب میں تقریباً 124 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بندے نے الحمدللہ بچوں کی 70 سے 80 کی تعداد تک خود پڑھانے کی کوشش کی، اور مکمل طور پر الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% میں نے پڑھایا ہوں، لیکن الحمدللہ 100% پڑھانے کی بندے نے کوشش بھی کی الحمدللہ، اور مکمل اچھا نظام بچوں کو دیا جاتا ہے، اور بچوں کو تقریباً گرمی میں شکایت نہ ہو۔ گرمی کا جب موسم آتا ہے تو یہ شکایت آتی ہے کہ آج گرمی زیادہ ہے، میرا بچہ نہیں آتا، اس لیے الحمدللہ بچوں کے لیے خصوصی طور پر اے سی کا بھی انتظام کیا گیا، اور صاف ستھرے ماحول اور اے سی والے ماحول کے اندر بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اچھا نظام ہونے کی بنا پر الحمدللہ اور مضبوط نظام ہونے کی بنا پر طلبے بچوں کے داخلے ہر ماہ آنا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس سال یہ ہوا کہ پچھلے سال 70 سے 80 بچے تھے، اور اس سال 70 بچوں نے الحمدللہ اپنا 60 بچوں نے الحمدللہ داخلہ لے لیا، اور جگہ نہ ہونے کی بنا پر داخلے روکنا پڑے، اور انشاءاللہ جس بھی حضرات کو داخلے کرنا ہے اور آئندہ جون کے مہینے سے انشاءاللہ ان کی تعلیم کا نظام کیا جا سکتا ہے۔